अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो हमारी जो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूनिक वीडियो है आज की हमारी। और जिन जिन को हमारी वीडियो पसंद आए वो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे, आज जुमेरात है तो आज के दिन जो है हम मौला मुश्किल कुशा का मौज़ा सुनते हैं। तो आप भी सुनिएगा हमारे साथ, और जो भी आपकी दुआएं और हाजात होंगी उनके सदक़े में अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा आप सबकी। तो जो भी कोई हमारी मुश्किलें पेश आती हैं, कुछ भी होता है, तो हम जुमेरात वाले दिन मौला मुश्किल कुशा की नियाज़ दिलवाते हैं और उनका मौज़ा सुनते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबकी भी मुश्किलें और परेशानियां दूर फरमा दें। और अगर आपको भी किसी मेरी बहन को, किसी भाई को कोई परेशानी है तो आप भी ज़रूर जुमेरात वाले दिन मौला मुश्किल कुशा का मौज़ा सुना करें और आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये मौज़ा जो है 7 कलर की मिठाई पर सुना जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मा मौज़ा पढ़ेंगी और हम सब सुनेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये हमने 7 रंग की मिठाई रख ली है थोड़ी थोड़ी सी। अब हम इसमें मौज़ा स्टार्ट करने लगे हैं। मम्मा मौज़ा पढ़ेंगी और हम सब सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हो और अल्लाह ताला मौला के सदक़े में आपकी हर मुश्किल आसान करें। तो हम मौज़ा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौज़ा मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा, बेटा हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो। कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, कल आप मेरे लिए ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में इतने पैसे भी नहीं कि एक माचिस ही खरीद लाएं। मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो उसने जमा की थी वो जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश कर गया और गश खाकर गिर गया। आलमे गशी में देखा कि एक नकाबपोश खड़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको भुनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वही संगरेजे उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं।
بیٹی نے کہا بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے، لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دی۔ الصبح لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، دیکھا کمرے میں ہر طرف روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے، ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس پر اس نے چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرائش اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا اب مجھ پر حج واجب ہو گیا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی تو یکایک غل ہوا کہ حمام خالی کر دیا جائے۔ ملکہ اور ان کی بیٹی غسل کرنے آ رہی، تشریف لا رہی ہیں، چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئی۔ انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کھنٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھنٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا تم نے چوری کر لیا ہے؟ نوکرانی نے کہا آج تک کبھی آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کس لیے چوری کرتے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے گیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا انہوں نے چوری تب بھی نہیں کی تھی جبکہ ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلا کر پوچھ گچھ کی میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض تمام رات توبہ کرتے رہے، روتے رہے۔ جب نیند آ گئی عالم خواب میں دیکھا نقاب پوش تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور فرماتے ہیں تم نظر دینی بھول گئے تھے اسی لیے عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دلانے کے لیے پیسے نہیں۔ انہوں نے فرمایا
اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، اس کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت تمہاری ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ ایک جوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ اس سے کہا، اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا، اب بھی شیرنی کھاتا ہے؟ آج تو میری شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لکڑہارا یہ کہہ کر ابھی چند قدم آگے بڑھا لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال اس سے کیا، مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، کیوں نہ میں اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شیرنی لا کر دے دی، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا، تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا، اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ اس کے لڑکے کے گلے میں گیا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھا ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے سے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، آپ میرے باپ، میں آپ کا بیٹا، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اے لنگر سفینہ اعجاز انبیاء، مظہر العجائب برحق تیرے خدا، محروم کوئی آپ کے در سے نہیں گیا، کیجئے در مراد عطا ہم کو بھی شہنشاہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ پروردگار عالم بطفیل اپنے حبیب مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشائے دو جہاں جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی دینی و دنیائی جائز حاجات کو بڑھ لا اور ہمیں درستی ایمان اور فلاح الدین عطا فرما، آمین ثم آمین، بحق محمد۔